أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ دیکھیے، قرآن کے موتی ہماری جو سیریز ہے، اس سیریز میں آج ہمارا جز نمبر 26 یعنی پارہ نمبر 26 سے ہمارا جو آج آیت ہے وہ ہے سورہ قاف کی آیت ہے، اور آیت کا نمبر ہے 19 یعنی 19۔ اور ہماری اس آیت کے مطابق آج ہمارا ٹاپک ہے جب موت آئے گی۔ اللہ اکبر، جب موت آئے گی، یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے، جو کہ ایک اٹل حقیقت ہے۔ یہ ٹاپک اس اٹل حقیقت کے اوپر ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی جو پارہ نمبر میں نے بتایا آپ کو 26 یعنی 26 میں، جو کہ ہمارا سیکوینس میں چل رہا ہے الحمدللہ، آپ دیکھیے کہ سورہ قاف کی آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَاءَتْ، اور آ گئی سکرۃ الموت، بے ہوشی موت کی، بالحق کی، ساتھ حق کے، ذالکا یہی ہے، ماں وہ جو کنتا تھا تو منہ اس سے، تحید تو بھاگتا۔ اللہ اکبر، یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے، یا آپ پہنچی موت کی سختی ساتھ حق کے، یہی ہے جس سے تو بھاگتا پھرتا تھا۔ یعنی کہ موت اس دنیا کی، انسان کی زندگی کے خاتمے کا نام ہے، اور جو بھی انسان اس دنیا میں آیا اسے لوٹ کر جانا ہے، اور یہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا حادثہ ہے کہ جس کے بعد اس دنیا سے اس کا بالکل تعلق ختم ہو جاتا ہے، اور وہ ایک نئی زندگی عالم برزخ میں چلا جاتا ہے، اور وہ نئی زندگی شروع ہوتی ہے۔ تو قیامت کے جب زلزلہ، قیامت کا دن کا زلزلہ برپا ہوگا، پھر وہ جو دنیا ہے، پھر وہ زندگی ختم ہوگی، پھر ایک نیا دور شروع ہوگا جس کی کامیابی اور ناکامی انسان کے اپنے اعمال کے اوپر ہوگی۔ تو ہم سے کوئی نہیں جانتا کہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا یہ موت کب آئے گی۔ ہم سب اسی کی طرف اس دن اسی حالانکہ ہم سب اسی دن کی طرف ہر روز دوڑ رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں اصل کرنے کا کام کیا ہے؟ اس دن کی تیاری کرنا ہے، تاکہ اس کے بعد جب ہم اپنے رب کائنات کے سامنے پیش ہوں تو ہمیں کوئی شرمندگی نہ ہو کہ موت کے بعد تو انسان دیکھے نا اکیلا رہ جاتا ہے۔ موت انسان کو ہر چیز سے جدا کر دیتی ہے، موت انسان کا ہر جگہ پیچھا کرتی ہے، مگر انسان ہی ہے جو اس کو بھولے ہوئے ہے۔ تو ضرورت کس بات کی ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس آخری وقت کو روزانہ یاد کریں اور اس کی تیاری کریں کہ جو ہمارے لیے ہمیں یاد رکھتی ہے اور ہمارا پیچھا کرتی ہے، تو ہمیں بھی اس کے لیے اس کو یاد بھی رکھنا چاہیے اور اس کی تیاری بھی کرنی چاہیے۔ وَجَاءَتْ سُكْرَةُ الْمَوْتِ، دیکھیے یہ جو آج کی ہماری آیت ہے، اس آیت میں انسان سے خطاب کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ انسان کا کتنی ہی لمبی زندگی چاہے لیکن ایک دن موت آ پہنچتی ہے۔ سکرات موت یعنی موت کی سختیاں۔ سکرات موت کا کیا مطلب ہے؟ موت کی سختیاں، موت کی بے ہوشیاں، موت کی حقیقت کو لے کر آ پہنچتی ہیں ہر بندے تک، اور یہی وہ بات ہے جس سے انسان بھاگتا ہے، موت کا ذکر تک نہیں سننا چاہتا، موت سے فرار حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن موت تو آ کے پکڑتی ہے نا۔ اب دیکھیں کہ کسی کی موت کی خبر سنتے ہیں تو ہم اپنے دل کو بہلاوے دیتے ہیں، کیا پوچھتے ہیں؟ فوراً پوچھتے ہیں کیا ہوا تھا اس کو، حالانکہ موت تو برحق ہے، موت تو اٹل ہے، ہوا یا نہیں ہوا جانا تو ہے نا۔ اور پھر شیطان ساتھ لگا ہوا ہے نا، دل کو یہ تسلی دے دیتے ہیں کہ وہ تو بہت بوڑھا تھا، وہ تو بہت بیمار تھا، ابھی ہم تو جوان ہیں، ہم تو ابھی بیمار بھی نہیں ہیں۔ لیکن یہ اٹل حقیقت ہے کہ اس نے آنا ہی آنا ہے، وہ ہمیں یاد رکھتی ہے، اور ہماری زندگی ریت کی طرح ہمارے ہاتھ سے پھسل رہی ہے، اور ہم اس دن کے لیے کیا تیاری کرتے ہیں۔ جان کندنی کے وقت جو انسان کی حالت کا بیان ہے نا، وہ بھی دیکھیں کہ یہاں بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان کی حالت کی طرف ہی ذکر کیا نا، وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید، یعنی ہر انسان کے لیے موت کی سختی اور شدت اور اس کے ساتھ لگ جانا اور اس کی تکلیف اور یہ سب کچھ حق کے ساتھ مل کر آ چکا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں۔ تو آپ یہ دیکھیے سکرات جو ہے یہ وہ سختی ہے جو عقل کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ یعنی سکر کے بارے میں نا کہ جیسا راغب کہتے ہیں کہ ایسی حالت ہوتی ہے جو انسان اور اس کی عقل کے درمیان حائل ہو جاتی ہے، اور یہ چیز جو ہے نا جیسے اکثر یہ چیز نشے والی پیدا کرنے والی مشروب میں استعمال کی جاتی ہے سکر، اور سکر کو غصے کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ غصے میں بھی انسان کی عقل کام نہیں کرتی۔ تو سکرات موت جو ہے نا وہ غشی ہوتی ہے جو تکلیف سے پیدا ہوتی ہے۔ کہتے ہیں یہاں اس سے مراد موت کی سختیاں ہیں، یعنی موت کی سکرات سے مراد وہ غشی جو تکلیف کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، کیونکہ جب روح کھینچی جاتی ہے موت کی شدت کا اثر ہوتا ہے اور روح کو روندا جاتا ہے اور شدید تکلیف ہوتی ہے، اور یہ روندے جانا اور یہ تکلیف جو ہے
روح کو کھینچتے وقت یہ موت کے نازل ہونے کے وقت ہوتی ہے، تو یہ موت کی سختیاں ہر کسی کو بے ہوشی میں ڈال دیتی ہیں اور اس کی عقل کو ختم کر دیتی ہیں۔ دیکھا نا کتنے بیچارے لوگ موت کے وقت کئی کئی دن، دو دو تین تین دن بالکل بغیر بات چیت کیے بالکل بے ہوشی کی عالم میں پڑے رہتے ہیں، تو وہ سکرات کی حالت ہوتی ہے۔ تو موت کے وقت کی جو حالت ہے سکر کی حالت، تو اس کی وجاءت سکرۃ الموت، تو یہ اس کی سختی اور اس کی شدت جو انسان کی عقل کو ڈھانپ لیتی ہے، اس پر غالب آ جاتی ہے۔ یعنی بالحق، اور یہ حق کا جو لفظ آیا نا بیچ میں، یعنی موت کی حقیقت کو بالکل یعنی ہے، ایک قول ہے اس کے بارے میں کہ آخرت کا معاملہ برحق ہے، یہاں تک کہ وہ انسان کے لیے واضح ہو جاتا ہے، سامنے آ جاتی ہے موت، اور بالکل پھر انسان کیا کر سکتا ہے۔ تو ایک قول ہے کہ وہ چیز حق ہے جس طرف انسان کا معاملہ لوٹ کر جاتا ہے، خوش نصیبی کی طرف یا بدبختی کی طرف۔ اب یہ انسان ہے کہ وہ کس طرح اپنی زندگی جیتا ہے کہ اس کا واپس پلٹنا خوش بختی ہے یا نہیں۔ تو موت کی سختی جو ہے وہ برحق ہے۔ انسان جب تک زندہ ہوتا ہے اس کے اقوال اقوال لکھے جاتے ہیں، اس کے اعمال سب کچھ لکھے جاتے ہیں تاکہ ان پر اس کا محاسبہ کیا جا سکے نا روز اگلی دنیا میں۔ پھر اس کی موت آ جاتی ہے، پھر یہ موت وہ ہے کہ جس کو وہ حق کے ظاہر ہوتے ہوئے دیکھ لیتا ہے اپنی آنکھوں سے۔ ظاہر موت کا فرشتہ سامنے آتا ہے، دیکھ لیتا ہے اس کو، اسی صورت میں دیکھتا ہے جس کا اللہ نے اس کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے، وعدہ کیا ہے نا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس وقت جب موت کی سختیاں شروع ہوتی ہیں تو انسان کو وہ چیزیں نظر آتی ہیں۔ اب ایک قول ہے کہ یہاں حق سے مراد موت ہے، اور اس کو حق اس لیے کہا گیا کہ ہر انسان موت کا حقدار ہوتا ہے، یا پھر آخرت کے گھر کا جو کہ برحق ہے اور اس کی طرف وہ منتقل ہوتا ہے۔ تو ابن عباس کہتے ہیں کہ اس کو ویسے تو ہر کوئی نہیں ناپسند ہی کرتا ہے نا، کوئی بھی نہیں جانا چاہتا ہے دنیا سے، لیکن موت کی حقیقت کیا ہے؟ موت کی حقیقت جو ہے نا، ہر جان نے مرنا ہے۔ یہ سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر جان موت کو چکھنے والی ہے، پھر تم ہماری طرف ہی لوٹائے جاؤ گے۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب موت کی اصل اٹل حقیقت اس طرح سورہ قرآن میں بیان کر دی، سورہ سجدہ کی آیت نمبر 11 میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ موت کا فرشتہ مقرر ہے، ہو چکا ہے، اس کی ڈیوٹی لگ چکی ہے۔ پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ سب کے مفہوم تیز ترین بتا رہی ہوں وقت کی کمی کے باعث، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الجمعہ کی آیت نمبر 8 میں کہ موت سے فرار ممکن نہیں ہے۔ آپ کوئی کہیں بھی جا کے چھپ جائیں، دنیا کی کسی بھی کونے میں چلے جائیں، لیکن آپ موت سے چھپ نہیں سکتے۔ اسی طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 78 سے کا جو مفہوم ہے وہ یہی بنتا ہے کہ موت سے بچنے والا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہاں کہیں بھی ہو تم، موت تمہیں آ لے گی، خواہ تم مضبوط قلعوں میں بھی کیوں نہ جا کر محفوظ ہو جاؤ، موت وہاں بھی آ جائے گی۔ تو موت سے بچنے والا کوئی نہیں۔ اسی طرح سورہ المنافقون کی آیت نمبر 11 میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی طرف خبر دی ہے کہ وقت موت سے تم بچ نہیں سکتے، ہرگز اللہ تعالیٰ مہلت نہیں دے گا جب وقت آ گیا تو، اور اس کو پوری طرح خبر ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ادھر بڑی کھڑکا کے بات کی ہے کہ اللہ کسی جان کو ہرگز مہلت نہیں دے گا جب اس کا وقت آ گیا، اور اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کے ساتھ اس دنیا سے اٹھائے۔ تو انس رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، یعنی جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی شدت محسوس کی، جو بھی محسوس کی، تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگی ہائے تکلیف۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری بیٹی، تمہارے باپ پر وہ وقت آ گیا ہے کہ اللہ اس سے کسی کو بھی چھوڑنے والا نہیں، اللہ اس سے کسی کو بھی چھوڑنے والا نہیں قیامت کے دن ملاقات کے لیے۔ یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے ملاقات کا دن مقرر کیا ہوا ہے نا، تو بس موت کے اس جو یہ مرحلہ ہے، اس سے ہر کسی کو گزرنا ہے۔ نبی کریم نے اپنی بیٹی سے کہا کہ مجھ پر وہ وقت آ گیا ہے جو ہر ایک کو یہاں سے نکلنا ہے، ہر ایک کے اوپر آئے گا۔ تو انبیاء کا بھی دنیا سے دیکھے نا جانا ہوا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل میرے پاس آئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے چاہو زندگی گزارو، بالآخر مرنا تو ہے، تو جس کو چاہو اپنا محبوب بنا لو، یقیناً تجھے بالآخر اس سے جدا تو ہونا ہے۔ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم کی جب وقت آخر آیا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اگر اور بھی آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں تو بتا دیں، اللہ نے پوچھا لیکن بالآخر موت تو آئے گی، ہر صورت آئے گی، جتنا بھی آپ نے رہنا ہے، اب ان دونوں چیزوں میں سے جو آپ کو پسند ہے۔ تو نبی کریم نے کہا جب اللہ نے جو وقت لکھا ہے مجھے اسی وقت کے مطابق واپس جانا ہے، یا اگر میں جتنا بھی رہ لوں گا، یعنی ظاہر ہے کہ جتنا بھی نبی پاک رہ لیتے بالآخر تو یہ کنفرم ہے نا کہ بالآخر تو موت آنی تھی، تو اللہ پاک کے حکم کے مطابق ہی مجھے جانا ہے۔
تو یہ نبی نے بھی دیکھیں کہ یہی پسند کیا نا دنیا سے جانے کا. جب تو موت جو ہے وہ انسان کو گھیرے ہوئے ہے. نوٹ کر لیں اپنے پاس. عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کونوں والا خط کھینچا اور پھر اس کو مطلب یہ پوری ڈیٹیل ہے جس کا میں آپ کو خلاصہ بتا دیتی ہوں وقت کے باعث, کہ ایک ایسا 4 کونوں والا دائرہ کھینچا, یعنی اس کے اندر انسان کو دکھایا کہ انسان کو اس طریقے سے موت نے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے کہ انسان اس اندر سے باہر نکل کے کہیں جا نہیں سکتا. ٹھیک ہے, تو آپ یہ دیکھیے کہ موت کا جو وقت اور جگہ ہے مقرر ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 145 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی جان کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر مر جائے, لکھے ہوئے کے مطابق جس کا وقت مقرر ہے. اللہ اکبر. اسی طرح سورہ النحل کی آیت نمبر 61 میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر ایسا وقت آئے گا کہ ایک گھڑی نہ پیچھے اور نہ ہی ایک گھڑی آگے, یعنی جو وقت مقرر ہے اور جو جگہ مقرر ہے جو لکھ دی گئی یہاں موت آنی, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. اسی طرح موت کی جو سختیاں ہیں سب سے خوفناک مصیبت, شداد بن اوس کہتے ہیں کہ مومن کے لیے موت دنیا اور آخرت کی سب سے زیادہ خوفناک اور ہولناک مصیبت ہے ایسے شخص کے مطلب انسان کے لیے, اور یہ ہڈیوں کے جوش کھانے سے زیادہ شدید ہے. اور اگر کسی میت کو قبر سے زندہ کر دیا جائے اور وہ قبر سے اٹھ کھڑا ہو اور وہ دنیا والوں کو موت کی حقیقت بتائے تو وہ زندگی سے فائدہ نہ اٹھائیں, نہ نیند کی لذت حاصل کریں, کچھ بھی نہ کریں, ان کو دنیا کی لذتیں ختم ہو جائیں. اگر کوئی مردہ کھڑا ہو کے صرف اتنا بتا دے کہ میں موت کی اس تکلیف سے گزر کر یہاں تک پہنچا ہوں, تو لوگ جینے کی زندگی کی جو لذتیں ہیں ان کو بھول جائیں. تو موت کے وقت 3 سختیاں ہوتی ہیں, موت کی 3 مصیبتیں ہیں. نمبر 1 روح کھینچنے کی سختی ہے. نمبر 2 موت کے فرشتے کی صورت کو دیکھنا اور وہ خوف جو اس فرشتے کو دیکھ کر پیدا ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ ایک دم ایک فرشتہ آپ مطلب موت کی وجہ سے زندگی کو روح کو جسم سے الگ کرنے کے لیے آ جاتا ہے, تو انسان نے تو کبھی فرشتے نہیں دیکھے ہوتے نا, پہلی دفعہ فرشتہ دیکھتا ہے. پھر یہ کہ روح جب کھینچی جاتی ہے تو اس کی تکلیف بھی ہوتی ہے. اور پھر یہ کہ تیسرا یہ کہ ان 2 فرشتوں کو دیکھنا جو حفاظت پہ مامور ہیں. ہمارے ساتھ 2 فرشتے ہیں جو میں آپ کو بتاتی ہوں نا کہ جو ہمارا اعمال نامہ تیار کرتے ہیں, وہ اس وقت ہمیں تو ابھی نظر نہیں آتے, لیکن جب موت کا وقت آتا ہے اور وہ فرشتہ دکھائی دیتا ہے, اللہ تعالیٰ جب غیب کے پردے اٹھاتے ہیں نا تو پھر یہ فرشتے بھی نظر آنے لگتے ہیں. بندے کو بڑا اس وقت ڈر لگتا ہے کہ یہ 2 میرے ساتھ کون بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ 2 فرشتے ہیں جو حفاظت پر مامور ہیں. تو پنڈلی سے جڑنا, اس کے لیے بھی سورہ القیامہ کی آیت نمبر 26 سے 30 تک اللہ تعالیٰ نے پوری کیفیت واضح کی ہے اس کے اندر, کہ ایسے پنڈلی سے پنڈلی جڑ جاتی ہے تکلیف کی وجہ سے. جس طرح انسان ایک پاؤں نا اپنے پیروں کو رگڑتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ تکلیف میں, جیسے یوں ٹانگوں سے نہیں, عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی کے بچے بھی تکلیف میں ہوتے ہیں تو اپنی ٹانگیں بہت زیادہ چلاتے ہیں اور جوڑتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ اس کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں. اسی طرح سورہ واقعہ کی آیت نمبر 83 سے 87 تک پورا یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ پھر ایسا کیوں نہیں, یعنی کہ ہنسلی تک جب جان نکلنے کا معاملہ یہاں تک بیان کیا ہے کہ پھر ایسا کیوں نہیں ہوتا جب جان ہنسلی کو پہنچ جاتی ہے اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو اور ہم اس وقت تم سے زیادہ اس جان کے نزدیک ہوتے ہیں لیکن تم دیکھ نہیں سکتے, پھر تم کسی کے محکوم نہیں, اور اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو اس جان کو لوٹا کیوں نہیں لیتے. یعنی یہ ان لوگوں کو بتایا گیا کہ جب تم دیکھ رہے ہو کہ ایک بندہ تمہارے ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے, تو اللہ کو جو لوگ نہیں مانتے تو وہ پھر دیکھ رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کیسے اس بندے کو اس کی روح کو لے کے جا رہا ہے. تو پھر تم لوگ جب اللہ کو نہیں مانتے تو یہ دیکھو یہ اٹل حقیقت ہے. پھر روکنا چاہو تو پھر اگر روکنا بھی چاہو تو روک نہیں سکتے نا اس کو تم, کیونکہ اللہ کی مرضی کے آگے کچھ نہیں ہوتا. تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری اس کے اندر ڈیٹیل بتائی ہے. پھر موت کے وقت جو فرشتے آتے ہیں اس کی ڈیٹیل بھی اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے سورہ الانعام کی آیت نمبر 93 کے اندر, کہ اور کاش تم دیکھتے جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں, نکالو اپنی جانیں, آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا اس کے بدلے جو تم اللہ پر ناحق باتیں کہتے تھے اور تم اس کی آیات سے تکبر کرتے تھے. یعنی یہ وہ جو لوگ جو تکبر کرتے ہیں اور اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں, اور ظالم لوگ جو جب ان کو آگے فرشتے کہیں گے نا کہ اب نکالو اپنی جانوں کو, موت یعنی گھیر لے گی نا جب ان کو, تو یہ اس کا جو پورا منظر کھینچا ہے نا اللہ تعالیٰ نے سورہ الانعام کی آیت نمبر 93 کے اندر. تو موت کسی کو بھی ہو, کسی کی بھی موت ہو, گھبرا دینے والی چیز ہے. موت کے وقت کی تکلیف جو ہے وہ ہے,
موت دنیا اور آخرت میں مومنوں پر بہت ہولناک مصیبت ہے. ایک یعنی خود موت جو ہے اس کو مصیبت کہا گیا, اور موت آریوں کے چیرنے سے بھی زیادہ سخت ہے, یہ شداد بن اوس نے کہا, اور کینچیوں کے کاٹنے سے بھی زیادہ شدید ہے, اور یہ ہانڈیوں میں کسی چیز کے جوش کھانے سے بھی زیادہ سخت ہے. اور اگر کسی آدمی کو دوبارہ زندہ کیا جائے تو وہ دنیا والوں کو موت کی تکلیف کے بارے میں بتا دے تو لوگ اپنی زندگیوں سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے, نیندوں کی لذت ختم ہو جائے گی. یہ ہے شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا. تو جان نکلنے کی جو تکلیف ہے نا, تو اس سلسلے میں ابن سعد نے اپنی ایک کتاب میں بیان کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ عمرو بن عاص کہا کرتے تھے کہ مجھے تعجب ہے اس شخص پر, غور کیجیے گا کہ عمرو بن عاص کہتے تھے کہ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جس پر موت نازل ہو جائے اور اس کی عقل بھی کام کر رہی ہوتی ہے, تو وہ اس کو بیان کیوں نہیں کرتا, وہ دوسروں کو بتاتا کیوں نہیں ہے. پھر جب ان کی اپنی موت واقع ہوئی تو ان کے بیٹے عبداللہ نے کہا, اے ابا جان, آپ تو کہا کرتے تھے نا کہ تعجب ہے اس آدمی پر کہ جس کے اوپر موت آ جاتی ہے اور عقل بھی کام کر رہی ہوتی ہے, تو وہ موت کی حقیقت کو بیان کیوں نہیں کرتا. آپ موت کو ہمارے لیے بیان کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کیفیت کو. تو انہوں نے کہا, اے بیٹے, موت اس سے بڑی ہے کہ اس کو بیان کیا جائے, لیکن مجھ میں کچھ موت کا حال میں کچھ تھوڑا سا بیان کر دیتا ہوں. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میری گردن پر جیسے پہاڑ رکھا ہوا, اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میرے پیٹ میں کانٹے ہیں, اور مجھے ایسا لگ رہا ہے گویا میری روح سوئی کے سوراخ سے نکل رہی ہے. تو یہ انہوں نے اپنی کیفیت بیان کی. انہوں نے کہا کہ میں بیان کرنا چاہوں تو میں بیان کر نہیں سکتا. پہلے وہ خود ہی کہا کرتے تھے نا کہ لوگ بتاتے کیوں نہیں ہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ اتنی زیادہ تکلیف ہے کہ بیان کرنا مشکل ہے, اور پھر انہوں نے یہ طریقہ بتایا. تو ہر انسان کی جو موت ہے اس میں کچھ فرق بھی ہے. یہ کہ موت کی سختیاں ہر انسان کو لاحق ہوتی ہیں, لیکن ہر انسان کی موت کی شدت اور موت کی سختی کے ہلکا ہونے میں فرق ہوتا ہے. مگر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مومنوں پر یہ سختیاں ہلکی ہوتی ہیں اور کافروں پر شدید ہوتی ہیں. اور انبیاء کے لیے موت کی سختیوں کو بڑھا دیا جاتا ہے, یہاں تک کہ ان کے اجر کو بھی بڑھا دیا جاتا ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ اگر موت کی سختی ہے تو اس سے اجر بھی بڑھتا ہے, اور مومنوں کے لیے اللہ نرمی بھی کرتے ہیں اور کافروں کے لیے سختی بھی. تو نیک بندے اور بدبخت بندے کی موت میں فرق ہوتا ہے. پرہیزگار اور بدبختوں اور نیک اور برے آدمی کے درمیان کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ یہ سب موت کی سختیوں کو برداشت کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا کہ یہ دونوں برابر نہیں ہے, کافر اور فاجر اور موت کی سختی بہت زیادہ جھیلتے ہیں, جبکہ مومن اتنا نہیں جھیلتا. تو روح نکلنے کے ساتھ ساتھ اس کی رگیں اور اعصاب ٹکڑے ٹکڑے ہوتے رہتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ کافر اور فاجر کی موت کی سختیاں آزمائش اور ناراضگی اور شدت اور عذاب اور یہ عبرت ہیں. یہاں تک کہ مومن پرہیزگار اور پاک صاف مومن کی جو سختیوں کا تعلق ہے تو یہ اللہ کا عطیہ اور نعمت اور رحمت ہے. اگر سختیاں ہیں بھی تو ان سختیوں کی وجہ سے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور اس مومن کے درجے بلند کر دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب انبیاء کو بھی موت کی شدت محسوس ہوئی, تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھی اسی لیے موت کی شدت سے گزارا تاکہ سب جب دوسرے جتنے لوگ ہیں وہ یہ نہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو کیوں نہیں ڈالا. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے بھی درجے بلند کیے. اب اسی سلسلے میں روایت ہے کہ حضرت عائشہ بیان کیا کرتی تھی کہ وفات کے وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بڑا پیالہ رکھا تھا, اور یا چمڑے کی کوئی تھیلی تھی جس میں پانی تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ اس برتن میں ڈالتے اور پھر اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پہ ملتے اور فرماتے, لا الہ الا اللہ, بلا شبہ موت میں سختی ہے. پھر آپ اپنا ہاتھ اٹھا کر فرمانے لگے کہ یا رفیق الاعلی, یہاں تک کہ آپ کی روح قبض کر لی گئی اور آپ کا ہاتھ جھک گیا. تو آپ یہ دیکھیے کہ موت کی جو سختیاں ہیں وہ تو انبیاء نے بھی اٹھائی ہیں. تو موت کی شدت کو برا نہیں سمجھنا چاہیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, وہ کہتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ میری ہنسلی اور ٹھوڑی کے درمیان سر رکھے ہوئے تھے. جب سے میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کی سختی دیکھی ہے اس کے بعد میں موت کی سختی کو کسی کے لیے برا نہیں سمجھتی. یعنی کہ اگر کوئی اچھی چیز ہے تبھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے ڈالی نا. اگر اس کے اللہ تعالیٰ اگر مومنوں پہ ڈالتا ہے تو اس کو برا نہیں سمجھنا چاہیے. اس کو اللہ کی رحمت ہوتی ہے, کوئی اس میں مصلحت ہوتی ہے اور درجے بلند ہوتے ہیں, گناہ معاف ہوتے ہیں. تو یہ ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں اس کو پھر برا نہیں سمجھتی کیونکہ نبی پاک کے اوپر یہ چیز میں نے آتے ہوئے دیکھا. تو موت کی سختی کا سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ درجات کی بلندی کے لیے دیکھیں موت کی سختی جو درجات کی بلندی کا باعث بن جاتی ہے. اور
उसी के मुताबिक उतनी यानी उतनी उसी के मुताबिक फिर उसको बढ़ाया जाता है, कितने दर्जात उनके बुलंद करते हैं, बुलंद करने हैं। तो आप ये देखिए कि मोमिन की जो मौत का मंजर है, अल्लाह ताला मोमिन को मौत की तकलीफ देना पसंद नहीं करता। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह फरमाता है, मैं जो काम करना चाहता हूँ उसमें मुझे इतना तरद्दुद नहीं होता, लेकिन जितना मुझे अपने मोमिन बंदे की जान निकालने में होता है। अल्लाह कितनी मोहब्बत करता है ना अपने बंदों से, कि वो मौत की तकलीफ की वजह जो है उसको अल्लाह अपने बंदों के लिए नापसंद करता है, और मैं भी इसे इसे तकलीफ नहीं देना पसंद करता। ये सही बुखारी में। लेकिन देखें कि एक चीज नापसंदीदा होती है लेकिन हम करते हैं। देखें वैक्सीनेशन कराना बच्चों के लिए कितना जरूरी होता है, जबकि बच्चों को जब इंजेक्शन लगता है वो कितना रोते हैं, लेकिन माओ को पसंद नहीं है कि कोई उनको सुई भी चबोए अपने बच्चों को। लेकिन हम अपने बच्चों की बेहतरी के लिए कराते हैं ना, सुई चुबाते हैं ना उनको। तो यही बात है कि मौत की जो सख्ती है वो अल्लाह पसंद नहीं करते कि बंदे पे डालें, लेकिन उसमें अल्लाह ताला को पसंद नहीं है कि तकलीफ देना, लेकिन अल्लाह ताला दर्जे बुलंद करते हैं। तो मोमिन का जो मौत के वक्त मामला है, अल्लाह से मुलाकात को पसंद करना है। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा खिदमत में एक दफ़ा शरी बिन हानी कहते हैं कि मैं हाज़िर हुआ तो मैंने अर्ज़ किया, ए उम्मुल मोमिनीन, मैंने अबू हुरैरा से सुना, वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस रिवायत करते हैं कि अगर वाक़तन ऐसा ही है तो हम तो हलाक हो गए। तो उन्होंने कहा, या जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल से हलाक हो गया वो वाक़तन हलाक होने वाला है। वो हदीस क्या है? उन्होंने कहा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह की मुलाकात को पसंद करे, गौर कीजिएगा, नोट कीजिएगा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह की मुलाकात को पसंद करे, अल्लाह भी उससे मुलाकात करने को पसंद करता है, और जो अल्लाह से मुलाकात को नापसंद करे, अल्लाह भी उससे मुलाकात को नापसंद करता है। हालांकि हम में से हर एक मौत को नापसंद करता है। तो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह फरमाया था, लेकिन इसका मतलब वो नहीं जिसकी तरफ तुम चले गए हो। यानी बल्कि जब आँख फट जाती है और सीने में घड़घड़ाहट पैदा हो जाती है और रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उँगलियाँ अकड़ जाती हैं, तो इस मौके पर जो अल्लाह से मुलाकात करने को पसंद करे, अल्लाह भी उससे मुलाकात करने को पसंद करता है, और जो अल्लाह से मुलाकात करने को नापसंद करे, अल्लाह भी उससे मुलाकात करने को पसंद नहीं करता। यानी कि इस पूरी जो हदीस मैंने बयान की है उसका किस्सा कोता यही समझ में आता है कि जिस वक़्त मौत की कैफ़ियत तारी हो, और इंसान देखें ज़िंदगी में अगर मौत की वक़्त भी वही कैफ़ियत तारी होगी ना, यहाँ पर ये बात इज़ाफ़ी भी बताती चलूँ इसी हदीस से रिलेटेड, कि अगर हम अपनी ज़िंदगी में जिस चीज़ की तमन्ना करते रहेंगे ना कि अल्लाह हमें तेरे चेहरे का दीदार नसीब हो, तो और या फिर अल्लाह के ज़िक्र हमारी ज़ुबान के ऊपर हमेशा चलता रहेगा, तो आप देखिए कि मौत के वक़्त भी इंसान वही अमल करता है जो अमल दुनिया में ज़्यादा करता है। तो अगर दिल में अल्लाह की मुलाकात की ख़्वाहिश हर वक़्त रहेगी और अल्लाह का ज़िक्र रहेगा, तो यकीनन वो उस वक़्त भी फिर मौत के वक़्त भी खुद ब खुद ज़ुबान से जारी होगा। तो आप ये देखिए कि जो अल्लाह की मुलाकात को पसंद करता है, अल्लाह भी उससे मुलाकात करने को पसंद करता है, और जो अल्लाह की मुलाकात ही नहीं चाहता, मजबूरी से रहता है, तो फिर ये अल्लाह भी उससे मुलाकात नहीं करना चाहता। तो मोमिन की जान निकलते वक़्त अल्लाह की तारीफ़ करनी चाहिए। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन मोमिन के हर हाल में खैर है। उसकी जान उसके 2 पहलुओं से निकल रही होती है, और वो अल्लाह की तारीफ कर रहा होता है। तो आप ये देखिए कि अल्लाह ताला की तारीफ कौन करेगा? जो आम दिनों में हर वक़्त अल्लाह की तारीफ करता है, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहू अकबर, जिसकी ज़ुबान पर ये अल्फ़ाज़ चढ़े हुए होंगे, तो वो मौत के वक़्त भी करेगा ना। जिसने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ़ बातें की दूसरी और दूसरे कामों में लगा रहा, तो उसको तो फिर उस वक़्त थोड़ी ये चीज़ें याद रहेंगी। तो मोमिन की राहत अल्लाह से मुलाकात में है। ये सब अब मैं बहुत तेज़ तरीन बयान करूँगी आगे, और मज़ीद तेज़ तरीन, क्योंकि वक़्त बहुत कम रह गया, कि मरते ही सलामती और जन्नत की बशारत मिलती है उन लोगों को। सूरह नहल की आयत नंबर 32 में अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि जो लोग पाक सीरत होते हैं, फरिश्ते उनकी रूह कब्ज़ करने आते हैं, तो कहते हैं, तुम पर सलाम हो, जो अच्छे अमल तुम कर रहे थे उसके सिले में जन्नत में दाखिल हो। अल्लाहू अकबर, यानी मरते ही जन्नत की बशारत दे देते हैं। अल्लाह ताला ने सूरह नहल में वाज़ेह तौर पर बता दिया। इसी तरह सूरह फजर की आयत नंबर 27 से 30 तक ये भी अल्लाह ताला ने बता दिया कि ए मुतमईन नफ्स, अपने रब की तरफ लौट चल, तो इससे राज़ी और वो तुझसे राज़ी, बस मेरे खास बंदों में दाखिल हो जा और मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। अल्लाहू अकबर। तो अल्लाह ताला ने उस नफ्स को नफ्स मुतमईन कह के बुलाया, और जो अल्लाह उससे राज़ी और वो अल्लाह से राज़ी। तो इसके अंदर क्या अगर हम इसी सूरह फजर की आयत नंबर 27 से 27 से 30 तक की अगर हम सोचें कि हम अल्लाह से राज़ी हैं,
جب ہم اللہ سے راضی ہیں نا زندگی کے ہر معاملے میں تو یقیناً پھر اللہ بھی ہم سے راضی ہے. یعنی آپ جو لوگ ہر وقت شکایت میں ہی رہتے ہیں نا وہ راضی تو نہیں ہوتے نا پھر. تو اس میں بہت ڈیٹیل ہے بات کرنے کے لیے، لیکن یہ ہے کہ وقت کی کمی کے باعث میں آگے بڑھوں گی. بس اتنا ہی کہہ کے کہ جو اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں پھر اللہ بھی اس وقت موت کے وقت بھی ان سے راضی ہوتا ہے. اور پھر یہ جملے ہوتے ہیں، اے نفس مطمئن، جو مطمئن ہے اپنی ہر حال میں اس دنیا میں، اپنے رب کی طرف لوٹ چل. آج تو مجھ سے راضی اور میں تجھ سے راضی، اور یہ اپنے خاص بندوں کے لیے کب ہو جا اپنی جنت میں داخل. اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے. اور دیکھیے کہ سورہ واقعہ کی آیت نمبر 88 سے 91 تک بھی اللہ تعالیٰ نے جو منظر کھینچا ہے اس میں یہی ہے کہ اچھے طریقے سے روانگی کی طرف اللہ تعالیٰ نے منظر کھینچا ہے کہ لیکن اگر وہ مقربین میں سے ہے، پس لیکن وہ مقربین میں سے ہے تو اس کے لیے راحت اور عمدہ رزق اور نعمت والی جنت ہے. اور لیکن اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے تو تجھ پر سلام کہ کہ تو دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے. تو تجھ پر سلام کہ تو دائیں ہاتھ والوں میں سے. دائیں ہاتھ والے کون ہیں؟ سیدھے ہاتھ والے، یعنی جن کے اعمال نامے سامنے سے اور سیدھے ہاتھ میں سے دیے جائیں گے. تو اور دیکھیں کہ رزق کا بھی اللہ تعالیٰ نے راحت اور عمدہ رزق کا بھی اور والی جنت کا بھی ساتھ میں ذکر کیا ہے. اور پھر یہ ہے کہ ان لوگوں کا بہترین استقبال کیا جائے گا. یہ پورا ایک ٹاپک ہے کہ کیسے استقبال کیا جائے گا. انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو دوبارہ اس کے بارے میں دوبارہ بھی ڈیٹیل سے بتاؤں گی، لیکن ابھی صرف اتنا ہی سن لیں کہ جو نیک لوگ ہوں گے ان کا بہترین جو ہے تو استقبال کیا جائے گا. آسمان کی طرف جب ان کی روح پرواز کرتی ہے، یا آسمان کا جو سفر ہوتا ہے، روح اوپر جاتی ہے، فرشتے اسے لے کر جاتے ہیں اور ان کا گزر ہوتا ہے تو آسمانوں پر سے تو وہ پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے، تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ پاکیزہ روح ہے، یہ فلاں ہے، فلاں کی مطلب فلاں بن فلاں، اپنے ان کے والد کا نام ساتھ میں بتاتے ہیں. یہ دنیا جس سے دنیا میں لوگ اسے پکارتے تھے نا وہ نام، حتیٰ کہ وہ اسے آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد دروازہ کھلواتے ہیں، پھر دروازہ کھول دیا جاتا ہے. ہر آسمان کے مقرب فرشتے اس کے ساتھ چلتے ہیں. فرشتوں کا ایک گول چل پڑتا ہے، پہلے آسمان سے لے کر 7ویں آسمان تک. ہر جتنے آگے فرشتے کھڑے ہوتے ہیں وہ ساتھ چل پڑتے ہیں، نیک بندے کی روح کو لے کر اوپر چڑھتے جاتے ہیں. آسمان والے جو ہیں، آسمان والوں کا نیک روح کو مسلسل مرحبا کہتے ہیں. مسلسل نیک روح اوپر جا رہی ہے، فرشتے ساتھ ساتھ چل پڑتے ہیں اس کو. آپ یہ دیکھیے کہ دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی بندے کا گزر ہو رہا ہوتا ہے تو لوگ شائقین جو مطلب اس کو دیکھنے، ایک نظر جھلک دیکھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، وہ اس کے ساتھ ساتھ چل پڑتے ہیں. اسی طرح فرشتے ساتھ ساتھ چل پڑتے ہیں اور اس کو مرحبا مرحبا کہتے ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ کتنی اس کو عزت بخشی جاتی ہے. کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے مومن کی روح کو آسمان کی طرف چڑھا لے جاتے ہیں، پھر اس کے لیے آسمان کا دروازہ کھلتا ہے، پوچھا جاتا ہے کون ہے، کہتے ہیں فلاں شخص ہے. تو اسی طرح پاک نفس کو پاک بدن میں تھی، داخل ہو جا اے قابل تعریف اور خوش ہو جا. اللہ کی وہ کہتے ہیں، یعنی کہ وہ یہ ان کے الفاظ بتا رہی ہوں، وہ کہتے ہیں کہ اے پاک نفس جو پاک بدن میں تھی، داخل ہو جا اے قابل تعریف اور خوش ہو جا اللہ کی رحمت اور خوشبو سے اور اس رب سے جو تجھ پر ناراض نہیں ہے. برابر اس سے یہی برابر مسلسل یعنی یہی کہا جاتا ہے یہاں تک کہ روح اس آسمان تک پہنچ جاتی ہے جہاں اللہ تعالیٰ خود موجود ہے. تو آپ یہ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس لے جاتے ہیں، قریب مطلب اس جگہ تک لے جاتے ہیں اللہ کے اس روح کو. جب تو نیک روح کو، مومن کی روح کو کتنے شایان شان لے کے جا رہے ہیں فرشتے. آپ دیکھیے کہ راستے میں اس کی تعریفیں کرتے جا رہے ہیں. روح کو آسمان سے پھر دوبارہ نیچے لایا جاتا ہے. اب یہ دیکھیں، یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں میں نے اسکپ نہیں کر سکتی کیونکہ یہ اس کا پارٹ ہے کہ روح اگر اوپر جاتی ہے نکلنے کے بعد باڈی سے، تو وہاں پہ جب فرشتے اس کو مرحبا کہتے ہیں وہاں تک پہنچاتے ہیں، پھر واپس آتی ہے. جب روح کو 7ویں آسمان تک لے جایا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کا نامہ اعمال علیین میں لکھ دو اور اسے واپس زمین کی طرف لے جاؤ، کیونکہ میں نے اپنے بندوں کو زمین کی مٹی ہی سے پیدا کیا تھا، اسی میں لوٹاؤں گا اور پھر اسے دوبارہ نکالوں گا. چنانچہ اس کی روح جسم میں واپس لوٹا دی جاتی ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ روح جب نکلتی ہے تو سیدھی اللہ کے حضور پیش کی جاتی ہے. پھر وہاں فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ نیک روح ہے تو اس کو کہاں اللہ تعالیٰ لکھواتے ہیں، اس کا نام کہ علیین میں لکھ دو. اور واپس پھر مومن جو ہے میت کا جیسے جلدی قبر کی طرف لے کے جانا چاہیے، تو جو اچھا انسان ہوتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ جلدی سے جلدی قبر تک پہنچوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جب جنازہ رکھا جاتا ہے پھر لوگ اسے کندھوں پر اٹھاتے ہیں، اس وقت اگر وہ مرنے والا نیک ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جلدی چلو مجھے یعنی کہ وہ تو ملاقات کر کے آ چکا ہوتا ہے نا، اسے تو پتا ہے کہ میں کون سی روح ہوں اور اللہ نے میرے لیے کون سی جنت رکھی ہے. تو جو نیک روح ہوتی ہے اس کا تو بس نہیں چل رہا ہوتا کہ وہ لوگوں سے کہہ دے کہ بھائی جلدی چلو. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. دفنائے جانے کے بعد باہر والوں کے قدموں کی آواز بھی سنتا ہے. یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جب قبر میں رکھا جاتا ہے اور دفن کر کے اس کے
ساتھ ہی پیٹ موڑ کر رخصت ہوتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز بھی سنتا ہے، کیونکہ وہ روح پلٹ کے آ چکی ہوتی ہے نا۔ تو مومن کی جو قبر کی زندگی ہے، قبر جو ہے وہ ایسے ہے کہ قبر جو ہے وہ آخرت کی پہلی منزل ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر وہاں نجات مل گئی اس کے بعد سارے کے سارے مرحلے آسان ہو جائیں گے، اور ہر مرحلے پر نجات ملے گی تو اس کے بعد کوئی مسئلہ بھی پھر مشکل نہیں ہوگا۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے جتنے بھی منظر دیکھے ہیں، اور قبر کا منظر ان سب سے زیادہ ہولناک ہے۔ اللہ اکبر، یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ اسی طرح یہ کہ قبر کے سوال ہیں کہ وہ کہتا ہے مجھے چھوڑ دو کہ میں نماز پڑھ لوں۔ کون؟ جس نے نماز پڑھی ہوتی ہے نا زندگی بھر، وہ تو کہتا ہے مجھے چھوڑو میں نماز پڑھوں۔ وہ کہتے ہیں یقیناً تم ایسا کرو گے، پہلے ہمیں اس کے بارے میں خبر دو جس کے بارے میں ہم تم سے سوال کر رہے ہیں۔ یعنی فرشتے آتے ہیں، جگاتے ہیں، وہ آگے سے سمجھتا ہے کہ میں سویا ہوا ہوں، ہٹو ہٹو پیچھے، مجھے نماز پڑھنی ہے، میرا تو نماز کا وقت، کیونکہ وہ ایسا ایک دم آنکھ کھلتی ہے نا، جن کی آنکھ فجر میں کھلتی ہے اور نماز کی فکر ہوتی ہے، یا جو قیلولہ کر رہے ہوتے ہیں اٹھتے اور نماز کی فکر ہوتی ہے، وہ وہاں بھی اٹھائے جائیں گے تو انہیں نماز کی فکر ہوگی۔ وہ تو اتنے اتنے مطمئن ہوں گے کہ وہ کہیں گے پیچھے ہٹو نماز پڑھنے دو، ٹائم جا رہا ہے پہلے، ایسا وقت دکھایا جائے گا نا انہیں۔ پھر اسی طرح سے یہ کہ قبر کے سوال اور مومن کے جواب کے بارے میں پورا یہ پوری ڈیٹیل ہے کہ یہ بھی انشاءاللہ دوبارہ وقت ملنے پر آپ کے سامنے حاضر کروں گی کہ قبر میں سوالات ہوں گے اور مومن کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ تو اس کا مختصر ترین بتا دوں کہ قبر کے سوال کے بارے میں کہ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تو پھر یہ کہ تیرا دین کیا ہے؟ پھر یہ کہ یہ آدمی کون ہے جو تم سے مبعوث کیا گیا تھا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اب مومن کے جواب یہ ہے کہ تیرا رب کون ہے؟ تو مومن جواب دے گا میرا رب اللہ ہے۔ اور یہ کہ تیرا دین کیا ہے؟ تو مومن جواب دے گا میرا دین اسلام ہے۔ جو مومن ہے اس کو جواب آتے ہوں گے۔ اور پھر جب پوچھا جائے گا کہ نبی پاک کا چہرہ دکھا کر یہ آدمی کون ہے جو تمہاری طرف مبعوث کیا گیا تھا، تو وہ کہیں گے وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو پھر یہ پوچھا جائے گا یا پھر کہا جائے گا کہ تجھے یہ سب کیسے علم ہوا؟ تو میں نے اللہ کی کتاب پڑھی اور میں اس پر ایمان لایا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ قبر کے جو یہ 3 سوال ہیں کہ رب کون ہے، دین کیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو جو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ سے جڑا رہے گا اور اللہ کی دین سے جڑا رہے گا اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا، تو یقیناً وہ ان سوالوں کے جواب بہت آسانی سے دے پائے گا کہ اللہ میرا رب ہے، دین میرا اسلام ہے، اور نبی جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں، اور یہ سب میں نے اللہ کی کتاب سے پڑھا ہے اور میں اس پر ایمان لایا۔ تو قبر میں نیک اعمال، اب یہ دیکھیے بہت امپورٹنٹ ہے، میں اس کو کتنا بھی مختصر کروں لیکن یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ قبر میں نیک اعمال مومن کی حفاظت کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کو جب اس قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ ان کے پلٹ جانے کے وقت ان کی جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ سو اگر وہ مومن ہوتا ہے تو نماز اس کے سرہانے ہوتی ہے، اور روزہ اس کے دائیں طرف ہوتا ہے، اور زکوٰۃ اس کے بائیں طرف ہوتی ہے، اور دیگر نیک کام، صدقہ، صلہ رحمی، نیکی اور لوگوں سے احسان اس کے دونوں پاؤں کے پاس کھڑے ہوتے ہیں۔ سو اس کے بارے میں اس کے سرہانے کی طرف سے جو بھی آنا چاہے، تو اگر کوئی چیز آنا چاہے تو نماز کہتی ہے میری طرف سے آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، میں ادھر کھڑی ہوں۔ اس نے ساری زندگی نماز مجھ سے رابطہ رکھا، مجھ سے تعلق رکھا، آج میں اس کی حفاظت کے لیے کھڑی ہوں۔ پھر یہ ہے کہ دانے طرف سے اگر کوئی عذاب آنا چاہے تو روزہ کہتا ہے ادھر سے مت آنا، کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ اس نے مجھے بڑے اہتمام سے بڑے شوق سے رکھا تھا۔ پھر زکوٰۃ، پھر دوسری بائیں طرف سے آئے تو زکوٰۃ کہتی ہے نہیں، بالکل نہیں، راستہ بالکل نہیں ہے، اس نے زکوٰۃ ادا کی، اس نے صرف زیور پہن کے دنیا میں نمائش نہیں کی، بلکہ اس نے پوری زکوٰۃ ادا کی ہے، آج میں اس کی حفاظت کروں گی۔ پھر اس کے پاؤں کی طرف سے عذاب آنے کی کوشش کرتا ہے، تو نیک اعمال جو ہے نا، صدقہ، صلہ رحمی جو رشتہ داروں سے کیا جاتا ہے، جو اپنے رحم کے رشتوں کو جوڑا جاتا ہے، توڑا نہیں جاتا، کوئی انا کا رشتہ نہیں ہوتا، انا کا جو لوگ نہیں بنا کے رکھتے کہ ہم معافی نہیں مانگیں گے، معاف نہیں کریں گے، نہیں، یہ سب اعمال جو دنیا میں کریں گے وہاں پیروں کی طرف کھڑے ہوں گے، صدقات کھڑے ہوں گے جو صرف اللہ کی رضا کے لیے کیے ہوئے ہوں گے، لوگوں پر احسان جتانے کے والے عمل تو اس دنیا میں ہی رہ جائے گا، جو اللہ کی خاطر صدقہ کیا ہوگا، صلہ رحمی کی ہوگی، جو اللہ کی خاطر نیکیاں کی ہوں گی، جو لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہوگا، تو وہ جو ساری نیکیاں ہوں گی وہ سب پیروں کی طرف کھڑی ہوں گی اور کہہ دیں گی ادھر سے آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، ہم ادھر سے کوئی چیز اس بندے تک نہیں پہنچنے دیں گے۔ طبرانی کی روایت ہے، آدمی کے پاس طبرانی کی روایت میں سے ہے کہ آدمی کے پاس اس کی قبر میں آیا چاہتا ہے، پس جب اس کے سرانے، یعنی کیا چیز، عذاب کی بات کر رہے ہیں وہ، تو وہ کہتے ہیں کہ
سرہانے کی جانب سے آیا جاتا ہے تو قرآن کی تلاوت دھکیل دیتی ہے پیچھے، اور جب اس کے دونوں ہاتھوں کی طرف آیا جاتا ہے تو صدقہ دھکیل دیتا ہے، اور جب اس کے پاؤں کی جانب سے آیا جاتا ہے تو اس کا مسجدوں کی طرف جانا اسے واپس عذاب کو دھکیل دیتا ہے۔ تو تلاوت قرآن، مسجد کی طرف اٹھنے والے قدم اور نیک اعمال، آپ دیکھیے کہ کس طرح قبر میں حفاظت کرتے ہیں۔ نیک اعمال جو ہے وہ قبر کی تنہائی کو دور کرنے میں بھی کام آتے ہیں۔ دیکھیں قبر ایسی جگہ ہے، وہاں آپ کو اکیلا ہی، ہم سب کو اکیلا ہی جانا ہے، تو مومن کے پاس ایک خوبصورت لباس اور ایک انتہائی عمدہ خوشبو والا آدمی آتا ہے، خوش لباس۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت ہی کوئی خوبصورت شکل، بہت خوبصورت کپڑے پہنا، انتہائی اچھی خوشبو والا آدمی آتا ہے اور کہتا ہے کہ اس چیز کی خوشخبری پاؤ جو تمہیں خوش کرے گی، یہ وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ تو وہ اس سے پوچھتا ہے، بندہ پوچھتا ہے کون ہو تم؟ تمہارا چہرہ ہی تو خیر کی خبر دے رہے ہیں، یعنی اتنا خوبصورت چہرہ، روشن چہرہ، خوشبو لگی ہوئی، کپڑے اتنے اچھے، یعنی اتنا خوبصورت سج بن کے آتا ہے کہ بندہ ڈرتا نہیں ہے اس سے۔ بندہ کہتا ہے تمہارا تو چہرہ ہی مجھے خیر کی خبر دے رہا ہے، تم کون ہو؟ قبر میں اکیلا ہوتا ہے نا، بندہ چاہتا ہے ہائے کوئی آئے خدا کے لیے، میری مدد کے لیے۔ تو اتنا خوبصورت بندہ خوشبو کے ساتھ، لباس کے ساتھ جب حاضر ہوتا ہے، بندہ پوچھتا ہے کون ہو؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میں تیرا نیک عمل ہوں۔ اس پر وہ کہتا ہے اے میرے رب، قیامت ابھی قائم کر دے تاکہ میں اپنے اہل خانہ اور مال میں واپس لوٹ جاؤں۔ تو یعنی میں آپ یہ دیکھیں کہ نیک عمل جو ہے وہ کتنا سج بن کے آتا ہے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ نیک اعمال جو ہیں وہ تنہائی دور کرتے ہیں، اور پھر خاص طور پہ جو تلاوت قرآن کرتے ہیں اس ارادے سے کہ قرآن ہمارا قبر میں بھی ساتھی ہوگا، تو یہ قرآن پاک کی تلاوت بھی اس طرح اسی روپ میں آئے گی، اور کہے گا وہ شخص سے کہ تم گھبراؤ نہیں، میں تمہارا وہ قرآن ہوں کہ جس کو تم نے دنیا میں عزیز رکھا تھا۔ مومن کے لیے قبر جو ہے روشن ہو جاتی ہے، وسیع ہو جاتی ہے۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن شخص اپنی قبر میں سبز باغیچے میں ہوتا ہے، پھر اس کے لیے اس کی قبر کو 70 ہاتھ کشادہ کر دیا جاتا ہے، اور اس کے لیے 14ویں کے چاند کی طرح روشنی کر دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی، ہماری قبروں کو بھی سبز باغیچے بنائے اور اسی طرح کشادہ کر دے اور اسی طرح روشنی عطا فرمائے۔ آمین کہیے آپ لوگ بھی آمین۔ اور دیکھیے کہ جنت کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور خوشی اور سرور میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے یہ ہے تیرا ٹھکانہ، اور جو اللہ نے تیرے لیے تیار کیا ہے تو اس کی خوشی اور سرور میں اضافہ، تو بندہ خوش ہو جاتا ہے، اس کی خوشی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے لیے جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھولا جاتا ہے اور اسے دکھایا جاتا ہے کہ اگر تو نے نافرمانی کی ہوتی تو پھر یہ تیرا ٹھکانہ ہوتا جو اللہ نے اب تیرے لیے تیار کیا تھا۔ لیکن وہ پھر چونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اس نے نیک اعمال کیے ہوتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ والا دروازہ بند کر دیتے ہیں اور یہ والا دروازہ کھلا رہتا ہے اور اس کو روشنی ملتی رہتی ہے۔ تو جنت کا کھانا ملنا، گھر والوں کو خبر دینے کی تمنا کرنا مومن کو، یہ جو گھر والوں کو، ابھی میں نے پیچھے بھی ایک حدیث میں آپ کو سنایا نا کہ وہ چاہتا ہے کہ میں جلدی سے جلدی اگر 1 منٹ مجھے ملے تو میں اپنے گھر والوں کو بتاؤں، اس لیے کہ جب انسان کوئی بہت زیادہ خوش ہوتا ہے نا تو وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے گھر والوں کو جلدی سے بتا دوں کہ وہ لوگ تو اداس ہو رہے ہوں گے کہ میں مر گیا ہوں، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، تو یہاں تو میرے ساتھ اتنا اچھا ہو رہا ہے، تو وہ چاہتا ہے اس کی یعنی کہ میں جلدی سے جا کے اپنے گھر والوں کو بتاؤں۔ اور مال میں واپس کیوں لوٹنے کی تمنا کی؟ تاکہ سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں، کہ جو میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا مجھے تو اتنے فائدے یہاں مل رہے، تو جو میرا باقی مال وہاں پڑا ہوا میں تو وہ بھی جا کے اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں، اور اپنے اہل خانہ کو بتاؤں کہ دیکھو نیکیوں کا اتنا بڑا زبردست اجر ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک اعمال آ کے قبر کی تنہائی دور کر رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے مومن کو پھر مومن کو بعد میں سکون کی نیند سلا دیا جاتا ہے، وہ اطمینان سے سوتا ہے۔ تو غیر مومن کی جو موت کا منظر ہے تو وہ بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا۔ آیت نمبر سورہ واقعہ کی آیت نمبر 92 سے 94 میں غیر مومن کس طرح سے اس کی موت ہوگی اور اس طرح یعنی کتنی سختیوں کے ساتھ ہوگی، اس کی ڈیٹیل میں ابھی نہیں جا رہی ہوں کہ فرشتے کس طرح اس کی روح قبض کرنے آئیں گے کہ وہ بالکل یعنی کہ تکلیف میں آ جائے گا۔ تو آیت نمبر 92 سے 94 تک کہ اگر وہ جھٹلانے والے گمراہوں سے ہوگا تو کھولتا پانی اس کی مہمانی ہوگی اور دوزخ میں دھکیل دیا جائے گا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 28 اور 29 میں اللہ تعالیٰ نے اسی مرتے وقت مومن کی جو سزائیں ہیں وہ سنائی ہیں۔ اسی طرح سورہ الانفال کی آیت نمبر 50 میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کاش آپ اس حالت کو دیکھتے جب فرشتے ان مقتول کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے تو ان کے چہرے اور ان کی پشتوں پر ضربے لگاتے تھے اور کہتے تھے اب جلانے والے عذاب کا مزہ چکھو۔ تو یہ ہے وہ غیر مومن کی موت کا منظر۔ اسی طرح کافر کی موت کا منظر بھی بہت خطرناک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی کافر دنیا سے رخصتی
پر جاتا ہے اور سفر آخرت پر جانے کے قریب ہوتا ہے تو اس کے پاس آسمان سے سیاہ چہروں والے فرشتے آتے ہیں اتر کر، جن کے پاس ٹاٹ ہوتے ہیں، اور تا حد نگاہ وہ بیٹھ جاتے ہیں، پھر ملک الموت آتے ہیں اور اس کے سرانے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے نفس خبیثہ، اللہ کی ناراضگی اور غصے کی طرف چل۔ یہ سن کر اس کی روح اس کے جسم میں دوڑنے لگتی ہے اور ملک الموت اسے اس طرح کھینچتے ہیں جیسے گیلی اون سے سیخ کھینچی جاتی ہے، اور اسے پکڑ لیتے ہیں۔ جب وہ اسے پکڑتے ہیں تو فرشتے ایک پلک جھپکنے کی مقدار سے بھی اسے ان کے ہاتھ میں نہیں چھوڑتے اور اسے اس ٹاٹ میں لپیٹ دیتے ہیں، جبکہ مومن کی روح جنت کے کفن میں لپٹ کے جاتی ہے، اور جنت کا کفن جنت سے آتا ہے، خوشبو جنت کی لگی ہوتی ہے، اور کافر کے لیے ایک کالا سیاہ ٹاٹ آتا ہے اور سیاہ چہروں والے فرشتے آتے ہیں۔ تو کافر کا جو تھا، کافر کیا کرتا تھا؟ اللہ کی ملاقات کو پسند ہی نہیں کرتا تھا، تو مسلسل عذاب کی خبر پائے گا، اور خبیث روح سے انتہائی بدبو اٹھ رہی ہوتی ہے، اور آسمانوں کے دروازے نہیں کھلتے اس کے لیے فرشتے ساتھ ہجوم لے کر نہیں چلتے، اسے وہ عزت نہیں ملتی آسمان سے، پھر وہ ڈائریکٹ سجین میں گرا دیا جاتا ہے۔ فرشتوں کے جس گروہ کے پاس سے اس کا گزر ہوتا ہے، وہی گروہ کہتا ہے کہ کیسی خبیث روح ہے، وہ کہتے ہیں فلاں یہ کون ہے، اس کا نام لیتے ہیں، ساتھ اس کے والد کا فلاں بن فلاں ہے، اور اس کا دنیا میں لیا جانے والا بدترین نام بتاتے ہیں، اور ایک اس کا تعارف کتنا خراب ہو جاتا ہے، آپ یہ دیکھیے۔ تو قبر میں نہ جانے کی تمنا کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ اگر مرنے والا نیک نہیں ہوتا نا تو اپنے گھر والوں سے اگر اس کو بولنے کی طاقت ہوتی تو وہ کہتا کہ ہائے مجھے کہاں لے جا رہے ہو۔ یہ صحیح بخاری کی بھی روایت ہے کہ جو اپنے اللہ سے جو نیک روح علیین میں شامل ہوتی ہے اور دیکھ لیتی ہے یہ سارا اپنا منظر کہ کیسے آسمانوں پر میرا چرچا ہوا، تو وہ تو چاہتا ہے کہ مجھے تیز ترین جنت قبر تک پہنچایا جائے، جبکہ جو بد روح ہوتی ہے جس نے نیک کام نہیں کیے ہوتے وہ تو بس اندر ہی اندر کہتا ہے ہائے مجھے نہ لے جاؤ، لیکن بس وہ اللہ تعالیٰ پھر کی حکمت ہے نا کہ بندے نہیں سنتے اس کی بات کو۔ تو قبر میں سوال جواب کے وقت خوف کی حالت میں اٹھتا ہے وہ شخص جس نے اللہ کی نہیں مانی ہوتی۔ اس کے لیے بہت ڈیٹیل ہے، لیکن ابھی میں آپ کو صرف اتنا ہی بتا رہی ہوں کہ بڑا خوف کے عالم میں جب اس کے اوپر خوف طاری ہوتا ہے، اور اس کے اعمال جو ہے نا جو اس نے اس دنیا میں کیے ہوتے ہیں بہت ہی کبھی شکل میں حاضر ہوتے ہیں، بدصورت آدمی، گندے کپڑے، جو جس سے بدبو آ رہی ہوتی ہے، وہ آ کے اس کے پاس کہتا ہے تجھے خوشخبری ہو، یہ وہی دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ وہ پوچھتا ہے تو کون ہے، تیرے چہرے پہ اتنی شر ہے کہ جس معلوم ہوتی ہے۔ وہ جواب دیتا ہے میں تیرا گندا عمل ہوں۔ وہ کہتا ہے اے میرے رب قیامت قائم نہ کرنا، یعنی کہ قیامت میں تو پھر میرا اور حشر ہو جائے گا خراب، اب میں کیا کروں؟ تو چاہتا ہی ہے کہ اب تو قیامت قائم ہو ہی نہ، کیونکہ قیامت قائم ہوگی تو سیدھا دوزخ میں ڈال دیا جاؤں گا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ وہ نیک آدمی کیا چاہتا ہے اور بد آدمی کا کیا صورتحال ہے۔ تو قبر میں انتہائی ہیبت ناک ساتھی ملتا ہے اسے، اور کہتا ہے میں تیرا خبیث عمل ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جو برے اعمال ہوتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کے خراب اعمال سے ہمیں بچائے اور ہماری مغفرت فرمائے۔ اور اندھا اور بہرا فرشتہ جو ہے اس کے اوپر مقرر کر دیا جاتا ہے، اس کے پاس ایک لوہے کا ایک ایسا گرز ہوتا ہے جو ایک پہاڑ پر دے مارے تو وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے، وہ اس کے عذاب دینے کے لیے اس اندھا اور بہرا فرشتہ اس بدبودار شخص کے اوپر اور اس شخص کے اوپر مقرر ہوتا ہے۔ تو قبر میں کسی عمل جو قبر کے اعمال ہیں جو اس کو وہاں پر تنہائی کا ساتھی بنتے ہیں، وہ اس نے کیے ہی نہیں ہوتے دنیا میں، تو وہ کوئی بھی عمل وہاں نیکی، صلہ رحمی، اخلاق، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، نماز، کچھ اس نے کیا ہی نہیں ہوتا، تو وہ قبر میں کوئی بھی عمل وہاں پر موجود نہیں ہوتا۔ تو حسرت کے لیے پھر اس کو جنت کا ٹھکانہ جیسے ضرور دکھایا جاتا ہے، جیسے مومن کو دوزخ بھی دکھائی جاتی ہے نا کہ اگر تو نیک عمل نہ کرتا تو پھر یہاں جاتا، اور پھر اس کی جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ اسی طرح حسرت پہ تاکہ یہ رہے جو غیر مومن ہے اس کو بھی جنت کی ایک نظر ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، تاکہ اس کے دل میں یہ حسرت رہے کہ دیکھو کتنا خوبصورت ٹھکانہ تھا اور میں نے اس کو کھو دیا، اور پھر ادھر سے وہ دروازہ بند کر دیا جاتا ہے کہ اگر تو نیک عمل کرتا، اللہ کی اطاعت کرتا، نبی کی اطاعت کرتا تو آج تیری لیے یہ مقام ہوتا، تو لیکن وہ مقام تجھے نہیں ملا۔ اسی طرح قبر میں جو نیند کی کیفیت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد اس سے کہا جاتا ہے کہ سو جا، تو میں نے ابو ہریرہ سے کہا کہ منحوس نیند سو جا، تو منحوس سے کیا مراد ہے؟ تو انہوں نے کہا اس سے مراد وہ آدمی ہے جسے کیڑے مکوڑے اور سانپ ڈستے رہیں گے، نوچتے رہیں گے، اور پھر اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ سب کا خاتمہ بالخیر کرے۔ اور جب اچھا خاتمے کی بات آئی تو حسن خاتمہ جو ہے وہ بھی ایک حقیقت ہے۔ حسن خاتمہ کیا ہے؟ حسن خاتمہ سے مراد یہ ہے کہ اچھی موت، اچھے خاتمے سے مراد یہ نہیں ہے کہ تم اس حال میں موت آئے کہ تم مسجد میں ہو، ضروری نہیں ہے، یہ بھی واضح کر دوں کہ اگر تم مسجد میں ہو، تم جائے نماز پر ہو، یا اس حال میں ہو کہ قرآن سامنے ہو، تو پس تمام مخلوق سے افضل ترین ہستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی ہیں وہ اپنے بستر پہ فوت ہوئے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست
دوست ابو بکر صدیق جو کہ تمام اصحاب سے افضل تھے، وہ اپنے بستر پہ فوت ہوئے۔ تو حسن خاتمہ یہ ہے کہ تم اس حال میں مرو کہ تم کتاب و سنت پر ہو اور تم ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتے ہو جو کتاب و سنت میں آئی ہیں۔ تو یہ ہے حسن خاتمہ۔ حسن خاتمہ یہ نہیں ہے کہ زندگی جیسے بھی گزری آخرت میں جا کے آخری ٹائم مسجد کے اندر موت آ گئی تو لوگ کہتے ہیں کہ شاید یہ وہ۔ حسن خاتمہ یہ ہے کہ آپ کی ساری زندگی اللہ کے دین اور ایمان کے ساتھ کتاب و سنت کے مطابق گزرے، چاہے پھر بستر پہ بھی موت آ جائے تو وہ بھی حسن خاتمہ میں ہی کاؤنٹ ہوتی ہے۔ پھر یہ نہیں ہے کہ وہ جو حسن خاتمہ پہ موت نہیں ہوئی، بستر پہ کیوں ہوئی، مسجد میں کیوں نہ ہوئی، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے نبی کی موت بستر پہ ہوئی ہے، تو موت سے پہلے اطاعت کی توفیق مل جانا بھی بہت بڑی بات ہے حسن خاتمہ کے لیے۔ یہ ہے حسن خاتمہ، یہ کہ بندے کو موت سے پہلے اس بات کی توفیق دی جائے کہ وہ ہر اس عمل سے دور ہو جائے جو اللہ کو ناراض کرتا ہے، جو کیا ہے گناہ ہے، جو کیا ہے اللہ تعالیٰ اگر موت سے پہلے توبہ کی توفیق دے دے تو یہ جو موت سے پہلے توفیق مل جائے نا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور توحید پر خاتمہ ہو، آخری کلام کلمہ لا الہ الا اللہ، تو موت سے پہلے ہدایت کا جو مل جانا ہے یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ توبہ کی توفیق کا مل جانا بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ اب حسن خاتمہ کے اسباب نوٹ کر لیں، جس کی ڈیٹیل تو ابھی نہ بتا سکوں گی، لیکن میں آپ کو پوائنٹ ضرور بتا دیتی ہوں، اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ حسن خاتمہ کے اسباب یعنی کون سے سبب ہیں کہ جو آپ اختیار کریں تو خاتمہ بالخیر ہوگا، خوبصورت خاتمہ ہوگا، یعنی موت کا اچھا ہوگا۔ تو اللہ کی اطاعت، نمبر 1 اللہ کی اطاعت اور تقوی کو لازم کر لینا، یعنی کیا؟ اللہ کا تقوی اختیار کرنا۔ پھر یہ ہے کہ اسلام کی حالت پر ثابت قدم رہنا، یعنی مرتے دم تک اسلام کی حالت میں رہنا۔ پھر یہ نمبر 2 ہے استقامت اختیار کرنا، کوئی بھی نیک عمل آپ نماز پڑھیں استقامت کے ساتھ، یہ نہیں کہ آج پڑھی پھر کل پڑھیں گے پھر اگلے جمعے کو پڑھیں گے، نہیں، استقامت کے ساتھ۔ پھر نمبر 3 کیا ہے؟ سچائی اختیار کرنا، یہ حسن خاتمہ کا سبب بنتی ہے۔ نمبر 4 کیا ہے؟ گناہوں سے توبہ میں جلدی کرنا، یہ بھی حسن خاتمہ کا سبب ہے۔ نمبر 5 اللہ سے رو کر اور گڑ گڑا کر حسن خاتمہ کی دعا کرنا، اور آج کل دعاؤں کا موسم ہے، دعائیں کیجئے کہ یا اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر کرنا، ایمان کی حالت میں کرنا، تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ کرنا، اپنے پیارے بندوں میں شامل فرما کے اٹھانا اور ہم سے راضی ہو جا، اللہ سے گڑ گڑا کر حسن خاتمہ کی دعا کرنا۔ نمبر 6 کیا ہے؟ ظاہر و باطن میں اپنے اصلاح کی کوشش کرنا، جو کچھ ہم ظاہری عمل کرتے ہیں اس میں بھی اپنے آپ اعمال ٹھیک کریں، اور جو ہمارے دل میں ہے وہاں سے بھی ساری گندگی نکال باہر کریں، اپنے دل کو بھی صاف ستھرا کر دینا۔ یہ ہے باطن کا عمل، جو اصلاح کی کوشش میں لگ جائے گا اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا، حسن خاتمہ ہوگا۔ نمبر 7 ہے قرآن سے تعلق کو مضبوط کر لینا، جس کا قرآن سے تعلق مضبوط ہو گیا سمجھ لیں وہ یہ بھی بہت بڑی حسن خاتمہ کا سبب ہے۔ پھر یہ ہے کہ اللہ سے حسن ظن رکھنا، اچھی امید رکھنا، اور پھر یہ کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا، جن کی زبانیں اللہ کے ذکر سے تر رہیں گی تو آپ یہ دیکھیے کہ جب ان پر وقت آخر آئے گا تو بھی ان کی زبان سے اللہ ہی کا ذکر نکلے گا۔ اللہ نے گڑ گڑا کر جو اللہ سے جو لوگ گڑ گڑا کر حسن خاتمہ کی دعا کرتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں، ظاہر اللہ تعالیٰ تو سبھی کی دعا قبول کرتا ہے، لیکن جب بندہ روتا ہے یا آنسو گراتا ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً اسے قبول کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا، یہ مسنون دعا میں سے ہے۔ تو اب یہ دیکھیے کہ یہ تو ہو گیا حسن خاتمہ، اب یہ برا خاتمہ بھی ہے۔ برے خاتمے کے بھی 2 درجے ہیں، یا شک اور انکار کی حالت میں موت آنا، دنیا کی کسی چیز کی محبت یا حرام خواہش کی پیروی کرتے ہوئے موت آنا، کہ دنیا کی خواہش میں لگے ہوئے ہیں، دنیا کی محبت میں لگے ہوئے، موت آ گئی۔ اس سے کم درجہ ہے کہ وہ موت کے وقت انسان کے دل پر دنیا کے کسی کام کی محبت یا حرام خواہشات میں سے کوئی خواہش غالب آ جائے اور وہ خواہش اس کے دل میں ہو، اور پھر وہ اس کی موت کا ٹائم آ جائے، تو یہ برا خاتمہ ہوگا۔ اچھا، میں نے آپ کو اچھے خاتمے، حسن خاتمہ کے اسباب بتائے ہیں، اب میں آپ کو برے خاتمے کے بھی اسباب تیز ترین بتا دیتی ہوں، وقت کی کمی کے باعث اس کے اوپر انشاءاللہ پھر بات کریں گے۔ آپ اسباب نوٹ کر لیں کہ یہ وہ سبب ہیں جو برے خاتمے کا باعث بنتے ہیں۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ عقیدے کا بگاڑ، جن کے عقیدے میں بگاڑ ہے، بہت قیمتی بات ہے، نوٹ کیجئے گا، یہ پورا ٹاپک ہے خود کہ عقیدے میں کس کس طرح کے بگاڑ ہوتے ہیں۔ زندگی رہی تو اس ٹاپک پہ دوبارہ بات کریں گے، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس سے موت کا سبب برا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ تو عقیدے کا جو بگاڑ ہے یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ برے خاتمے کا سبب ہے۔ تو آپ سبب نوٹ کر لیں، عقیدے کا بگاڑ، پھر یہ ہے کہ شرک پر خاتمہ، یہ بھی ہے، پھر استقامت نہ ہونا، نیک عمل میں استقامت نہیں، کبھی کر لیا کبھی نہیں کیا، اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرنا،
پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے والے، پھر دین سے جو لوگ پھر جاتے ہیں، دین کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے دین کو بھول جاتے ہیں، یہ برے خاتمے کا سبب ہے۔ اللہ کی ناراضگی والے کام کرنا وہ بھی نیک برے خاتمے کا سبب ہے۔ نافرمانیوں میں ہر وقت لگے رہنا یہ بھی برے خاتمے کا سبب ہے۔ راتوں کو اللہ کی نافرمانی میں جو لوگ گزارتے ہیں، نافرمانی میں، اور پھر موت آ جائے، یہ بھی برے خاتمے کا سبب ہے۔ اللہ کے حرام کردہ کاموں کا ارتکاب کیے رکھنا، توبہ نہ کرنا، یہ بھی برے خاتمے کا ہے۔ اور دنیا میں ہی مگن رہنا، دنیا میں ہی مگن رہنا، یہ بھی برے خاتمے کا سبب ہے۔ اور کیا، خودکشی کر لینا، یہ بھی برے خاتمے کا، جھوٹے الزامات لگانا، یہ بھی برے خاتمے کا سبب ہے۔ دیکھیں جھوٹ کا الزام دوسروں پہ دینا کتنا بڑا گناہ ہے، کہ الزام چاہے چھوٹا ہو یا برا، لیکن دوسروں پہ جھوٹا الزام لگانے والے کا خاتمہ بہت خراب ہوگا۔ اور لوگوں کو گمراہ کرنا، لوگوں کو اچھائی کی طرف نہیں برائی کی طرف دعوت دینا، گمراہ کرنا، ایسے لوگوں کا خاتمہ جو ہے وہ یہ وہ اسباب ہیں جو برے خاتمے کا سبب بنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کی حالت میں اٹھائے، اسلام کی حالت میں رکھے، ہر وقت دعا کرنی چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی دعا کی تھی نا، قرآن میں موجود ہے، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ تو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، اور تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے، اسلام پر میرا خاتمہ کر اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کر۔ تو ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر کرنا، اسلام کی حالت میں کرنا، ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرما کے اٹھانا، اور بہتر وقت میں موت کی دعا، جس وقت آپ جو ہے اللہ تعالیٰ ہم سے دعا کریں کہ اے اللہ تو ہمارے لیے تو بہتر جانتا ہے، کہ یہ مسنون دعا میں سے بھی ہے کہ اے اللہ تو اپنے علم غیب سے اور اپنی قدرت کے ذریعے سے جو تجھ کو مخلوق پر ہے مجھے زندہ رکھ، جب تک تو جانتا ہے کہ میرے لیے زندہ رہنا بہتر ہے، اور تو مجھے موت دینا جب تو جانتا ہے کہ میرے لیے موت بہتر ہے۔ تو یہ دعا بھی ضرور مانگنی چاہیے کہ اللہ تو بہتر سمجھتا ہے نا کہ کب تک میں زندہ رہوں، مجھے اس وقت تک تو زندہ رکھنا، اور جب تو سمجھتا ہے کہ میرے لیے بہتر ہے کہ اب میں یہاں سے چلے جاؤں، مجھے موت آئے، تو پھر تو مجھے اس وقت موت دینا جب میرے لیے موت بہتر ہو۔ یعنی یہ معاملہ بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں دینا ہے۔ تو یہ دعا بھی لازمی کرنی ہے، اور موت کے وقت راحت کی دعا بھی لازمی کرنی ہے کہ اے اللہ میرے، یہ بھی صحیح مسلم سے ہے اور یہ مسنون دعاؤں میں ہے، اور آپ نے دعا مانگنی ہے کہ اے اللہ میرے دین کو درست فرما دے، میرے معاملات کا تو محافظ ہے، میری دنیا کو درست کر دے جس میں میرا معاش ہے، اور میری آخرت کو درست فرما دے جس میں مجھے لوٹنا ہے، اور میری زندگی کو ہر بھلائی میں میرے لیے زیادتی کا باعث بنا دے، اور موت کو میرے لیے ہر شر سے راحت کا سبب بنا دے۔ تو یہ جتنی مسنون دعائیں ہیں موت سے بچنے کے لیے، بری موت سے بچنے کے لیے، بری موت سے بچنے کے لیے، خاص طور پر موت سے تو کوئی نہیں بچ سکتا، بری موت سے بچنے کے لیے جو دعائیں ہیں وہ ضرور مانگنی چاہیے، اور ضرور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ پھر بری بیماریوں سے بچنے کی اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں تو بہرے، گونگے پن، پاگل پن، کوڑ برس اور تمام بیماریوں سے محفوظ رکھ۔ اللہم انی اعوذ بک من السمم والبکم والجنون والجذام والبرص وسیء الاسقام۔ تو یہ مسنون دعاؤں کی کتابیں میں نے آپ کے ساتھ گروپ میں شیئر کی ہوئی ہیں، یہ ساری دعائیں مانگیں، اپنے لفظوں میں بھی مانگیں، اپنے دل سے بھی مانگیں، حسن خاتمہ کی دعا بھی مانگیں، اور اللہ تعالیٰ سے اچھی موت اور ایمان کی حالت اور تقوی پرہیزگاری کے ساتھ اور اچھی صحت کے لیے اور تمام بیماریوں سے بچنے کے لیے بھی، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہادت کی دعا بھی مانگنی چاہیے، اور ارذل العمر جو ہے نا، یعنی بہت لمبی بیکار بڑھاپے کی جو عمر ہے اس سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تو ہمیں ارذل العمر سے بچانا۔ اس کے لیے دعا ہے نبی پاک کی کہ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتی ہوں بخل سے، اور میں تیری پناہ مانگتی ہوں بزدلی سے، اور میں تیری پناہ مانگتی ہوں کہ ہم ناکارہ عمر یعنی بڑھاپے میں پہنچا دیے جائیں، اور میں تیری پناہ مانگتی ہوں دنیا کی آزمائش سے اور قبر کے عذاب سے۔ یہ دعا ہے نا، اللہم انی اعوذ بک من البخل واعوذ بک من الجبن واعوذ بک ان نرد الى ارذل العمر واعوذ بک من فتنة الدنیا وعذاب القبر۔ تو یہ سب دعائیں مانگیں بہت۔ ابھی دیکھیں رمضان کی گھڑیاں چل رہی ہیں اور دعاؤں کے دروازے کھلے ہیں، قبولیت کے دروازے کھلے ہیں، نیکیوں کی بہار کا موسم چل رہا ہے۔ دعا اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر ہے، اللہ تعالیٰ کو پکاریں، یاد کریں، طاق راتیں ابھی بھی باقی ہیں، ابھی بھی آپ کے ہاتھ سے کچھ نہیں گزرا، ابھی بھی اپنی دنیا سوارے، آخرت سوارے، اللہ سے دعائیں مانگے کہ اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا کرو، میری موت اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں
मुकद्दर कर दे। ये दुआ भी आप मांगे जरूर। नेक लोगों के साथ फौत होने की दुआ करें, रब्बना इग़फिर लना ज़ुनूबना व कफ्फिर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार, कि ऐ अल्लाह हमारे गुनाह माफ फरमा, हमारी बुराइयां हमसे दूर फरमा और हमें नेक लोगों के साथ मौत दे। तो नेक लोगों के साथ मिलने की भी दुआ करें, नेक लोगों के साथ इस दुनिया में रहने की भी दुआ करें और नेक लोगों के साथ मौत की भी दुआ करें। और अल्लाह ताला रफ़ीक आला से मिलने की दुआ भी करनी है कि अल्लाहुम्मा इग़फिर ली वरहमनी वअल्हिक़नी बिर्रफ़ीक, ऐ अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा, मुझ पर रहम फरमा और मुझे रफ़ीक आला से मिला दे। तो अज़ाब कब्र से पनाह मांगने के लिए भी दुआ करनी है कि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व मिन अज़ाबिन नार व मिन फ़ितनतिल महया वल ममात व मिन शर्रि फ़ितनतिल मसीहिद दज्जाल, कि ए अल्लाह मैं पनाह मांगती हूँ कब्र के अज़ाब से और आग के अज़ाब से और ज़िंदगी और मौत के फ़ितने से और मसीह दज्जाल के फ़ितने से। तो ये दज्जाल के फ़ितने से बचने के लिए भी दुआ मांगनी बहुत ज़रूरी है। तो करने के काम जल्दी से नोट कर लें। अच्छा, मैयत के लिए जो अज़ाब कब्र है उससे बचने की भी दुआ मांगनी चाहिए। और अपने लिए भी और जो लोग दुनिया से चले गए, हमारे माँ-बाप या हमारे दादा-दादी या हमारे वो तमाम लोग, उन सब के लिए दुआ ज़रूर करनी चाहिए अज़ाब कब्र से बचने के लिए कि ए अल्लाह उनको बख्श दे, उन पर रहम फरमा, उन्हें आफ़ियतों में रख, उन्हें माफ़ फरमा, उनकी बेहतरीन मेहमानी फरमा और उनको उनकी कब्र को कुशादा फरमा और इसे पानी, बर्फ़ और ओलों से धो दे और उसे गुनाहों से इस तरह साफ़ कर दे जैसे तू सफ़ेद कपड़े को मैल से साफ़ करता है, और उसे उसके घर से बेहतर घर अता फरमा और घर वालों से बेहतर घर वाले और उसकी बीवी या जो भी ज़ौज है उससे बेहतर अता फरमा। अगर शौहर है तो बीवी, अगर बीवी है तो शौहर, उससे बेहतर अता फरमा और उसे जन्नत में दाखिल फरमा और उसे कब्र के अज़ाब से और आग के अज़ाब से बचा ले। तो ये मैयत के लिए ये दुआएं की जाती हैं और लोग मैयत उस वक्त समझते नहीं है कि क्या दुआ करनी है। तो ये दुआएं मैयत के लिए की जाती हैं। घर में किसी की खानदान में या मोहल्ले में किसी की फौत की हो जाए तो ये दुआ करनी है उसके लिए। लोग बेचारे कुछ और पढ़ना शुरू कर देते हैं, को समझ नहीं आती, कुछ का कुछ या कुछ रोने लग जाते हैं, कुछ उस वक्त कहते हैं कि सूरह बकरा वगैरह पढ़ो। तो सूरह बकरा तो जिंदगी गुजारने के तरीके बताए हैं अल्लाह ताला ने, तो आपने उस वक्त उसको दुआ की जरूरत होती है, तो उसकी मगफिरत की दुआएं पढ़नी चाहिए। अगर जबानी नहीं आती तो पढ़ के करें, अगर नहीं तो खुद मांगे, अपनी जबान में भी मांग सकते हैं दुआ। दुआ अल्लाह ताला सब जबानें समझता है, दिल से जुड़ा हुआ होना चाहिए। फिर करने के काम क्या है, जल्दी से नोट कर ले, बिल्कुल लास्ट पे हूँ, आखिरी मिनट पर हूँ, कि मौत से पहले पहले नेकियों से फायदा उठा लें, जितनी नेकी कर सकते हैं। फिर मौत की अलामत जाहिर होने पर ईमान लाने का कोई फायदा नहीं होगा जिस वक्त मौत का फरिश्ता नजर आ जाए। इसलिए मौत से पहले पहले ये जिंदगी का एक एक पल जो अल्लाह ने हमें दे रखा है, अपने गुनाहों पे तौबा कर लें, तौबा कर लें, अपने गुनाहों पे तौबा कर लें। जिंदगी के लिए, जिंदगी से आखिरत के लिए भरपूर कमाई कर लें, जितना कमा सकते हैं आखिरत के लिए कमा लें। मौत से गाफिल न हो, मौत को कसरत से याद करें, उस पर गौर व फिक्र करें। ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जो मौत के वक्त हसरत का बाइस बन जाए। उस वक्त फिर बंदा कुछ नहीं कर सकता। अपने मरने को करीब समझे, ये ना समझे बड़े दूर की बात है, मालूम नहीं कब होगा, जब होगा देखा जाएगा। नहीं, मौत तो बिल्कुल करीब खड़ी है। और मौत, कयामत और आखिरत, मौत का, कयामत का और आखिरत का जिक्र कसरत से इसके तस्करे को किया करें ताकि हमें याद रहे कि हमने जाना है। और मौत को याद करने के फायदे हैं। क्या फायदे हैं? बाद सलफ सालेहीन कहते हैं, जो शख्स मौत को ज्यादा याद करता है उसको तीन चीजों के साथ इज्जत दी जाती है। क्या? वो तौबा करने में जल्दी करता है और उसके दिल में कनात होती है और उसकी इबादत में सरगर्मी पाई जाती है और मौत के तज़किरे से दुनिया की लज्जत कट जाती है, जिंदगी का रुख बदल जाता है और ये कि मुसीबतें उसकी हल्की हो जाती हैं। तो मौत को नापसंद ना करें। जिस अमल की वजह से मौत नापसंद हो उस अमल को छोड़ दें। यानी अगर डर लगता है, मुझे मौत से बहुत डर लगता है, तो मैं ऐसा वो अमल ही ना करूँ ना कि जो डराने वाली चीज है, तो वो अमल करूं जो अल्लाह से मिला है खुशी के साथ। तो जन्नत की नेमत के लिए फिक्र करें क्योंकि वहां फिर मौत नहीं आती। तो मौत की तमन्ना नहीं करनी चाहिए बिला वजह। मरने वालों को कलमे की तलकीन करनी चाहिए, यानी ये दुआ नहीं करनी चाहिए कि मैं मर जाऊं, बस अल्लाह से कि अल्लाह जब तक तू बेहतर समझता है मुझे जिंदा रख और जब तू बेहतर समझता है तो मुझे मौत देना। तो मौत की तमन्ना नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, कोई बंदा बीमार हो और आप उसकी कैफियत के देख रहे हो कि अब ये अल्लाह को प्यारा होने वाला है, तो उससे जाकर मरने वालों को, जैसे अगर वो वो अपनी तकलीफ में मुब्तला है, वैसे तो हर किसी को मौत कलमे की तलकीन करनी चाहिए कि पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन एक बंदा आपकी बात सुन के आपकी बात को सुन के अमल कर सकता है, तो आप वहां पे खुद भी जोर जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, ताकि उसे याद आए, उसके कानों में आवाज जाए, क्योंकि बंदा बहुत तकलीफ में होता है। और अगर वो अपनी तकलीफ में झुंझुला पड़े और कहे मैं नहीं पढ़ता, तक शैतान पास खड़ा होता है ना, शैतान बंदे को उकसा देता है कि तुम कुछ कहो। वो इतनी तकलीफ में होता है बंदा, तो फिर वो कुछ भी कह सकता है। इसलिए तलकीन भी करनी
چاہیے اور تلقین طریقے اور حکمت سے کرنی چاہیے، اس طریقے سے بھی کہ اگر آپ دیکھتی ہیں کہ ہم بات چیت کر رہے ہیں اور وہ مناسب جوابات دے رہا ہے بندہ، تو پھر آپ اس کو تلقین کریں کہ آپ لیٹے لیٹے، بیمار کو بھی تلقین کریں کہ آپ لیٹے لیٹے ہر وقت لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے رہیں، اور اگر آپ دیکھیں کہ یہاں پر یہ معاملہ نہیں ہے تو پھر خود لا الہ الا اللہ کا ورد کریں تاکہ اس کے کانوں میں آواز جائے۔ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بالخیر کرے، ایمان کی حالت میں کرے، تقوی پرہیزگاری کے ساتھ کرے، ہماری دنیا اللہ تعالیٰ سنوارے، دین سنوارے، آخرت سنوارے، قبر سنوارے، حشر سنوارے، اور اللہ تعالیٰ سے میں خاص دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ ہمیں قبر کی تنگی، وحشت، تنہائی، تاریکی اور موت کی سختی سے بچا لینا۔ جب وقت آخر آئے تو پروردگار اپنی جنت کے فرشتے بھیجنا، جنت کے کفن بھیجنا، جنت کی خوشبوؤں کے ساتھ اپنے جنت الفردوس کے خوبصورت فرشتے بھیجنا، اور جب ہماری روح قبض ہو تیرے حضور ہم پیش کیے جائیں تو ہمیں مسکراتے ہوئے ملنا اور ہمیں نیک روحوں میں شامل کرنا، اور ہماری قبروں کو جنت کے حسین باغ بنانا، ہماری قبروں میں جنت الفردوس کی کھڑکیاں کھولنا اور ہمیں دلہن کی نیند سلا دینا۔ یا اللہ روز محشر جب ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے تو اپنے پیارے اور پسندیدہ بندوں کی صفوں میں سے اٹھانا، ہمارے اعمال نامے ہمیں سامنے اور سیدھے ہاتھوں میں عطا کرنا، اور ہمیں بلا حساب کتاب بخش کر دوڑتے ہوئے جنت کے باغوں میں داخل کرنا، ان خوش نصیبوں میں شامل کرنا جن کے لیے جنت کے 8 دروازے کھلیں گے اور ہر دروازے سے انہیں پکارا جائے گا، فرشتے ان پر سلام بھیجیں گے۔ ہمارے اعمال تو اس لائق نہیں، لیکن اے اللہ میں تیری رحمت بے حساب سے فریاد کرتی ہوں، جو تیری رحمتوں کے سمندر ٹھاٹھے مار رہے ہیں، اپنی رحمت بے حساب پر نظر رکھتے ہوئے میری ان دعاؤں کو میرے لیے اور میری کلاس میں موجود تمام لوگوں کے لیے، اور جن جن نے میری آواز سنی اس وقت اور جو سنیں گے ان سب کے لیے، مومن مسلمانوں کے لیے یہ دعا قبول فرما، میرے ماں باپ کے لیے قبول فرما، ہم سب کے لیے قبول فرما، اور یا اللہ ہمیں پل صراط پہ سے آسانی سے اور تیزی سے بجلی کی طرح گزارنا، اپنے نبی کا ساتھ اور ان کے ہاتھوں میں ہاتھ عطا کرنا۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔